بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اختر عصر کی نماز پڑھ کر خلیل کے ساتھ مسجد سے گھر کی طرف چل دیا۔ چونکہ آج جمعرات کا دن تھا اور جمعرات کو عصر کے بعد مدرسے کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو نیا کمپیوٹر اختر کے گھر آیا تھا، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ خلیل کے ساتھ اس کو چیک کرے گا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کیونکہ خلیل کمپیوٹر چلانے میں ماہر تھا۔ لیکن راستے میں چلتے چلتے انہیں ایک جگہ لڑکوں کا مجمع لگا ہوا نظر آیا جو نہ جانے کس بات پر ہلڑ مچا رہے تھے۔ وہ قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی کو انہوں نے رسی سے درخت پر لٹکایا ہوا ہے، اور ایک لڑکا اس کو ایک طرف سے لکڑی مار رہا تھا تو دوسری طرف سے دوسرا کنکری اس پر پھینک رہا تھا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ ایک شرارتی لڑکے نے کچھ کاغذ جمع کر کے بلے کے نیچے آگ بھی لگائی ہوئی تھی۔ بلی ان سب کو وحشت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹانگ کے بندھے ہونے کی وجہ سے اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اختر کو اس کی وجہ سے بڑا صدمہ ہوا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کیا ان کے دلوں میں رحم اور شفقت بالکل نہیں ہے۔ خلیل بھی غم زدہ ہو گیا، لیکن اس نے اختر سے کہا، چلو گھر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں نیک ہدایت دینے والا ہے۔ اختر نے کہا، نہیں، میں تو اس بلی کو ان کی شرارت سے نجات دلاؤں گا۔ یہ کہہ کر اختر ان لڑکوں کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑکے سمجھے کہ شاید یہ بھی ہمارے ساتھ بلی کو عذاب دینا چاہتا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دی۔ لیکن اختر نے ان سے کہا، کیا تمہارے دلوں میں رحم شفقت نام کی کوئی چیز نہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو بھی عذاب دینا حرام ہے؟ لڑکے اختر کی بات سن کر پہلے تو حیران رہ گئے، لیکن پھر اختر کا مذاق اڑانے لگے۔ اختر انہیں سمجھاتا رہا کہ اسلام نے حیوانات پر نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب اپنی کسی بات کا اثر نہیں دیکھا تو 15 روپے میں بلی ان سے خرید لی۔ لڑکے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے رقم لے کر چلتے بنے۔ پھر اختر بلی کی طرف متوجہ ہوا جو اختر سے ڈر رہی تھی۔ اختر نے پہلے تو اس کی رسی کھول کر ٹانگ آزاد کری، پھر بلی جیسے ہی آزاد ہوئی ارادہ کیا کہ بھاگ نکلے، لیکن پاؤں میں تکلیف کی وجہ سے بھاگ نہ سکی۔ اختر چاہتا تھا کہ اس کی مکمل خبر گیری کرے، کہیں لڑکے دوبارہ آ کر اسے تنگ نہ کریں۔ چنانچہ خلیل کے ساتھ بلی کو اپنے گھر لے آیا۔ بلی کو اپنے باغیچے میں صاف جگہ بٹھا کر اس کے کھانے پینے کا سامان اس کے سامنے رکھا، اور جب بلی کھا کر فارغ ہو گئی تو اختر نے اس کی ٹانگ پر مرہم لگا دیا۔ 3-4 دن میں بلی چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب وہ اختر سے بھاگتی نہیں تھی، بلکہ اس کے پاؤں میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس طرح 15 دن گزر گئے، لیکن ایک دن اختر گھر آیا تو بلی کو گھر میں نہ دیکھ کر باغیچے میں گیا۔ بلی باغیچے میں بھی نہیں تھی۔ اختر پورے گھر میں اسے تلاش کر چکا تھا، لیکن بلی نہ ملی۔ اختر سمجھ گیا کہ وہ چلی گئی ہے۔ اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس نے ایک نیک کام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلی کی جدائی کا غم بھی تھا۔ فائدہ: پیارے ساتھیوں، کوئی ہمیں تنگ کرے یا تکلیف پہنچائے یا ستائے تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہم اسے ظالم، سنگ دل اور نہ جانے کن ناموں سے یاد کرتے ہیں، لیکن ہم خود کسی کو تکلیف پہنچائیں یا کم زور سی مخلوق جانوروں کو تنگ کریں تو اس وقت ہمیں ان کی تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی، تکلیف تو انہیں بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے متعلق ظالم ہونے کا خیال کرتے ہیں، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے کبھی بھی کسی جانور کو راستے میں دیکھ کر تکلیف نہ پہنچائے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔